كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله. رواه مسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. برادران، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک کے تمام روزوں کو رکھنے کی اور الحمدللہ فرض نمازوں کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرمائے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، آمین رب العالمین. آپ کے سامنے نفل روزوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے. اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کی ہے. برادران عزیز، اس کے راوی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کل شہر ورمضان الی رمضان. ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں اگر کوئی آدمی ثلاث من کل شہر، ہر رمضان کے بعد کے مہینے میں، یعنی رمضان سے رمضان تک کے درمیان کے مہینے میں، ایک مہینے میں اگر کوئی آدمی 3 روزے رکھتا ہے، ان روزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. ایام 20 کے روزے، ان روزوں کو اگر رکھتا ہے کوئی آدمی فہذا صیام الدہر کلہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ آدمی پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اسے ملتا ہے. یہ ایام 20 کے روزے کون سے ہیں؟ ایام 20 کے روزے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ اسلامی مہینے کے حساب سے. یہ 3 روزے 13، 14، 15، ان روزوں کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. ان روزوں کو رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. یہ ہے نفل روزے. یہ کیا ہے؟ نفل روزے. اب چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ جو ہے. روایت اس طرح ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم. رواہ الترمذی. برادران، جہاں نفل روزوں کی بات آتی ہے، نفل روزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزے جو ہے بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. کون سے روزے؟ تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس، ایک پیر کا روزہ اور ایک جمعرات کا روزہ. ایک پیر کا روزہ اور ایک جمعرات کا روزہ. کیوں رکھتے تھے؟ تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس، ان پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمام لوگوں کے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. تمام لوگوں کے نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمْلِي، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیر اور جمعرات کو لے جا کر کے پہنچا دیا جائے وَأَنَا صَائِمٌ، اس دن میں روزے سے رہوں. اللہ اکبر. اس دن میں روزے سے رہوں، یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اور فرشتے ہمارے نام اعمال، ہمارے اچھے اعمال، ہمارے برے اعمال، جو بھی چیزیں ہم نے کی ہیں اللہ کے دربار میں وہ نام اعمال لے کر کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اللہ کے دربار میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میں روزے سے رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرے نام اعمال کو دیکھے. ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی معصوم عن الخطا صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم عن الخطا، ان سے کوئی خطا سرزد دنیا میں ہوئی نہیں سکتی. ایسے نبی کائنات علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جب میرے نام اعمال پیر کے دن اور جمعرات کے دن جائیں تو میں روزے سے رہوں، اللہ کو خوش کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نام اعمال کو دیکھ کر کے راضی ہو جائے. ایک مرتبہ یوں ہوا
پیر کے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اس کے راوی بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم. فرمایا ایک مرتبہ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ نفل روزہ ہے، پیر کے دن آپ جو ہے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ فیہ ولدت، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے. اور دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن کو نازل فرمایا. یہ دو بڑے احسانات میرے اوپر ہوئے. کیا؟ پیر کے دن اللہ مجھے پیدا کیا اور پیر کے دن قرآن مجھ پر نازل ہونا شروع ہوا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے، اللہ مجھ پر اتنے بڑے احسانات کیا، اس کی شکر گزاری کے لیے میں پیر کے دن بھی روزہ رکھوں اور جو ہے جمعرات کے دن بھی. جمعرات کیوں روزہ رکھوں؟ کیونکہ جمعرات کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میرے نام اعمال جاتے ہیں، تمام لوگوں کے نام اعمال جاتے ہیں. اس لیے دیکھیے پیر اور جمعرات میں روزہ رکھنے کی 4 وجہ ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پیر کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے اور ان لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا اور جن کے دلوں میں دوسروں کے تعلق سے کینہ اور کپٹ نہیں ہے. پہلی وجہ. ایک اور روایت سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ پیر کے دن روزہ اس لیے اللہ کے نبی رکھتے تھے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس دن جو مشرکین ہیں ان کے علاوہ تمام مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان لوگوں کو بھی معاف کرتا ہے جن کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ اور کپٹ نہیں ہے. پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے اس دن پیر اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پیر کے دن پیدا فرمایا. پیر کے دن پیدا فرمایا. اللہ نے مجھے پیدا کیا، یہ مجھ پر بڑا احسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے نبی روزہ رکھ کر کے شکر گزاری ادا کر رہے ہیں. اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اسی پیر کے دن قرآن کو اللہ کے نبی پر نازل فرمایا. یہ 4 وجہ ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نفل روزے کبھی اپنی زندگی میں ان روزوں کو ترک نہیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ رکھتے تھے. پیر کے دن کا روزہ اہتمام. بعض روایتوں میں آتا ہے عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کا انتظار کرتے، ہر مہینے کی پیر اور جمعرات کا انتظار کرتے کہ کب پیر آئے گا اور کب جمعرات آئے گی اور میں اس دن جو ہے روزہ رکھوں. یہ روزے اللہ کے نبی کے یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھے جاتے تھے. اس کی وجوہات یہ ہیں. تو ایام 20 کے روزے اور پیر اور جمعرات کے روزے. مہینے میں کتنے روزے ہوئے؟ پیر ابتدائی مہینے کے پیر اور جمعرات کا روزہ اور درمیانی ایام 20 کے روزے کیوں کہتے ہیں؟ اس دن خمری حساب سے چاند روشن نظر آتا ہے. چاند جو ہے بالکل روشن ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے. 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو اور 15 کو. اس کے علاوہ جو نفل روزے ہیں، کون سے روزے؟ یوم عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور جو ہے شوال کے روزے رکھتے تھے، شوال کے 6 روزے اور جو ہے ایام تشریق کے روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے محرم کا روزہ یوم عاشورہ کا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے، اس سے پہلے 9ویں تاریخ کا یا نہیں تو اس کے بعد 11ویں تاریخ کا. یہ روزہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اور دیگر نفلی روزوں میں شعبان کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رمضان سے پہلے شعبان کے روزے اتنے رکھتے تھے. صحابیات فرماتی ہیں ہمیں شک ہوتا کہیں یہ پورے شعبان کے روزے نہ رکھ لیں، اتنے روزے رکھتے تھے. یہ تمام روزے کون سے ہیں؟ نفل روزے ہیں. اور اللہ کے نبی ان روزوں کو بڑے اہتمام سے رکھا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. 2 سال کے گناہ. یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے. اس طریقے سے اور اگر ایام 22 کے روزے رکھتا ہے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب.
اس طریقے سے ان نفل روزوں کا بڑا اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرض روزوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی ان روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے درجات بلند ہوں گے، اللہ کے یہاں اس کے ثواب بلند ہوگا، اللہ کی نظر میں اس کا جو ہے مرتبہ بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے اجر و عظیم کا اللہ تعالیٰ اسے باعث بنائے گا۔ اور ایک فرض روزے نفل روزوں کے تعلق سے آپ نے سنا کیا ہے؟ 70 سال کی مسافت جہنم سے اللہ دور فرما دے گا اسے۔ ایک نفل روزہ رکھیں گے آپ، 70 سال کی مسافت تک جو ہے جہنم سے اسے اللہ دور فرما دے گا۔ دیکھیے اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی رکھا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ نفل روزے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے روزوں کا جو فرض روزے ہیں باقاعدگی کے ساتھ ان روزوں کو مکمل طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفل روزوں کے بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔